بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مکافات بدلے کو کہتے ہیں۔ کسی نے جو کام کیا اچھا یا برا، اس کے بدلے اس کو جو سزا یا جزا دی جائے گی یا دی جاتی ہے اس کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں بھی جاتی ہے اپنے دروازے کھول لیتی ہے۔ آج تم کرو گے جو کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ مگر ہمارے ہاں اس لفظ کو ہمیشہ برائی کے ساتھ ہی جوڑا جاتا ہے اور عجیب و غریب قسم کی منطق پیش کی جاتی ہے، جیسے جس نے زنا کیا تو اس کا بدلہ اولاد یعنی بیٹی بھگتے گی، جس نے قتل کیا اس کا بدلہ اس کی اولاد کو بھگتنا پڑے گا، جس نے کسی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کی ہوگی اس کا خمیازہ اس کی اولاد بھگتے گی۔ تو یہ کس قسم کی منطق ہے؟ اگر ایک شخص زانی ہے تو اس میں اس کی بیوی بیٹی کا کیا قصور ہے؟ ایک شخص نے ارادتاً کسی کا ناحق قتل کر دیا تو اس میں اس کے بھائی بیٹوں کا کیا قصور ہے کہ وہ اس کی سزا بھگتیں گے؟ لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ بہترین انصاف پسند ہے، تو پھر ہمارے ذہنوں میں یہ غلاظتیں کیسے گھر کر گئی ہیں کہ انسان کے برے اعمال کا بدلہ اس کی اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ جزا اور سزا دینے والی ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں یہ سوچنے والے کہ فلاں کے گناہوں کی سزا اس کی اولاد کو ملے گی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ والا اپنے بوجھ کی طرف بلائے گا تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو۔ سورۃ فاطر آیت 18۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ جو شخص خیر یا برا کرے گا تو اس کا بدلہ وہی حاصل کرے گا، چاہے اچھا ہو یا برا۔ اللہ چاہے تو اسے دنیا میں ہی سزا دے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے، چاہے تو آخرت میں، اور اگر اللہ چاہے تو اسے بخش دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تکلیف دینے والا یہ نہیں سمجھتا کہ یہ تکلیف جو اس کی وجہ سے کسی اور کو ملی ہے وہی تکلیف کسی اور کی طرف سے اسے بھی مل سکتی ہے، اور اسے ایک دن اس تکلیف کا حساب بھی دینا ہوگا۔ دھوکہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے۔ اگر دھوکہ شوہر کی طرف سے بیوی کو ملے اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اور گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا مانگے تو یقین کریں کہ وہ انسان پیسے کا محتاج ہو جاتا ہے، اس کے کاروبار میں روپے پیسے میں برکت اٹھ جاتی ہے اور وہ پائی کا محتاج ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں، یعنی ہماری امت سے ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی خود مختار شخص کسی غریب کی آہ لے یا کوئی شخص ناحق کسی کو ستائے تو یاد رکھیں کہ اللہ کبھی کسی مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ ازل سے ہے مکافات عمل کا سلسلہ قائم، رلایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشمے تر ہوگا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا جاتا ہے اور جب رسی کو کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے، تو کائنات کی کوئی بھی شے اسے اٹھا نہیں سکتی۔ وہ تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اگر تم کسی شخص کو رسوا کرو گے نا، تو اگر تم 7 کمروں میں بھی پیچھے بیٹھے ہوگے تو اللہ تمہیں وہاں رسوا کر دے گا۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ عدل و انصاف فقط حشر پر نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اگر تم خدا پر بھروسہ رکھتے ہو تو اس کے انصاف پر بھی بھروسہ رکھو، کیونکہ مکافات عمل اٹل ہے۔ کسی کو اذیت دینے والا یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سکون سے رہے گا؟ اس کی زندگی میں کبھی کچھ غلط نہیں ہوگا، بلکہ کسی کو اذیت دینے کے بعد اسے خود اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اور قدرت کا یہ عمل بھی کتنا پیارا ہے نا، مکافات عمل، کہ جس میں سکون سا آ جاتا ہے، اطمینان سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ ہم لوگ دوسرے لوگوں کو کسی پریشانی یا مصیبت میں دیکھتے ہیں تو ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی پکڑ میں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ فلاں اللہ کی پکڑ یا گرفت میں ہے، یا فلاں کو سزا صرف اس لیے ملی ہے کہ اس نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ یہ سب راز اور غیب کی باتیں ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسری طرف ہمیں کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہم اللہ کی طرف سے امتحان یا آزمائش ہے۔ واہ رے مسلمان، اپنے بارے میں اس قدر خوش گمانی اور دوسروں کے لیے بدگمانی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہمیں اپنے بارے میں لگتا ہے کہ یہ ہم پر اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہے، یہ خوش گمانی ہم دوسروں کے لیے رکھیں، اور اگر ہم پہ کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو ہم خود احتسابی کریں کہ ہم سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں، مگر ہم ہمیشہ دوسروں کے لیے بدگمانی اور اپنے لیے خوش گمانی رکھتے ہیں۔ خدا را، کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے، کسی مظلوم پر ظلم کرنے سے پہلے، کسی یتیم کی آہ لینے سے پہلے، کسی غریب کو انصاف نہ دینے سے پہلے، کسی کی زندگی تباہ کرنے سے پہلے، کسی کی بیٹی پر زیادتی کرنے سے پہلے، یہ ضرور سوچ لینا کہ وہ ایک ایسی ہستی موجود ہے جو کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتی۔ آخر میں صرف یہی کہوں گی کہ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں، اور یہی ڈر پھر انہیں اس برائی سے روک لیتا ہے۔ اگر آپ کو میری کاوش پسند آتی ہیں اور آپ میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک معلومات پہنچ جائیں، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیا کریں۔ جزاک اللہ۔